ہمارے چینل دینی مسائل اور معلومات کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق بیان کیا ہے. سنت بعد میں پڑھ لیں. اہل باطل کون ہیں اور اہل حق کون ہیں؟ اللہ نے اس آیت کے اندر دو ٹوک فیصلہ فرما دیا ہے. اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کل قیامت کے دن بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے بالکل سفید ہوں گے، روشن اور چمکدار ہوں گے. وتسود وجوہ، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے کالے ہوں گے. ان کے چہروں کے اوپر پسماندگی چھائی ہوئی ہوگی، ان کے چہروں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی. حضرات صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کے چہرے بالکل کیا ہے؟ صاف شفاف ہوں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے کالے ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر پسماندگی چھائی ہوئی ہوگی، ان کے چہروں کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی. وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: یوم تبیض وجوہ. جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کے چہرے صاف ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ ہم اہل السنت والجماعہ. وہ کیا ہے؟ میرے طریقے کے اوپر، میرے صحابہ کے طریقے کے اوپر چلنے والے ہوں گے، یعنی اہل سنت والجماعت ہوں گے. اور وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، وتسود وجوہ ہم اہل البدعۃ والضلالہ. وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے جانے کے بعد دین کے اندر بدعتوں کو پھیلایا تھا، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا تھا، ان کو وہ کیا کرتے تھے. وہ کل قیامت کے دن کالے چہرے والے ہوں گے، سیاہ چہرے والے ہوں گے. اب کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا: ہم اہل السنت والجماعہ، کہ وہ سنت، اہل سنت اور جماعت والے ہوں گے. اہل سنت کون ہیں؟ اہل سنت اسے کہتے ہیں جو دین نبی سے لیتا ہے، اسے اہل سنت کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا ہے؟ دین لے کر کے اور اس کی تشریح، اس کی توضیح حضرات صحابہ سے لیتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت والے لوگ ہیں. اور اہل بدعت وہ ہیں جو کیا ہے؟ دین نبی سے تو لیتے ہیں لیکن اس کی تشریح حضرات صحابہ سے نہیں لیتے، حضرات اہل بیت سے نہیں لیتے ہیں،
بلکہ کیا ہے انہیں پشے پشت ڈال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن مجید کو لے کر کے آئے ہیں اور احادیث کو لے کر کے آئے ہیں، تو لہذا ہمارے لیے کیا ہے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے صرف حدیث کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اقوال، اللہ کے نبی کے اہل بیت کے افعال ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ اہل بدعت ہوں گے، وہ کل قیامت کے دن کیا ہے ان کے اوپر لعنت برس رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو ٹوک فیصلہ فرما دیا ہے کہ دین نبی سے لینا ہے، تشریع صحابہ اہل بیت سے لینا ہے، اور پھر کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، جس نے میری سنت کو عمل کیا، میری سنت کو اپنایا، اور میرے صحابہ خلفاء راشدین جو ہیں یعنی ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سنت کو اپنائے گا وہ اہل سنت والجماعت والے ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ ان لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان لوگوں کے چہرے صاف اور شفاف ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جو لوگ عمل کرتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت حنفی اور دیوبندی ہیں۔ سنت کے معنی دین نبی سے لینا، اور جماعت کے معنی اس کی تشریح صحابہ سے لینا، اور حنفی کے معنی آتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہے فالو کرتے ہیں، ان کے مسلک کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کے مسلک کے مطابق کیا ہے ہم اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اپنے روزوں کو ادا کرتے ہیں، اپنی تمام عبادات کے مطابق کیا ہے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا ہے ہم اپنے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس کے معنی حنفی کے آتے ہیں، اور ہم دیوبندی بھی ہیں۔ دیوبندی کا معنی کیا ہے اہل کے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد، حضرات صحابہ کے جانے کے بعد کیا ہے، اور ان کے بعد میں کیا ہے تبع تابعین کے جانے کے بعد ایشیا کے ممالک کے اندر کچھ لوگ وہ آئے جنہوں نے دین کے اندر کیا ہے زیادتیاں شروع کی تھی، دین کے اندر اپنی طرف سے نئی نئی باتیں داخل کی تھی، اور اس کے بعد کچھ لوگ وہ آئے جنہوں نے دین کے اندر کیا ہے کمیاں شروع کر دی، کمیاں نکالنی شروع کر دی۔ اہل صحابہ کے عمل کے مطابق کیا ہے انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، حضرات صحابہ کے عمل کو کیا ہے پسے پست ڈال دیا ہے۔ وہ لوگ آئے جنہوں نے دین کے اندر کمی بھی کی ہے، جنہوں نے دین کے اندر اضافہ بھی کیا ہے، تو ہم دیوبندی، اور دیوبند جو مسلک ہے اس کے اصل معنی یہ ہے جنہوں نے دین کے اندر اضافہ کیا ہے، جنہوں نے دین کے اندر کمیاں کی ہے۔ اہل دیوبند کیا ہے ان کمیوں کو نکال کر کے، ان زیادتیوں کو الگ کر کے، ان کمیوں جو کی ہیں ان کو پورا کر کے، اور جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں ان کو نکال کر کے صحیح دین جو اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کو دیا، حضرات صحابہ نے تابعین کو دیا ہے، تابعین نے تبع تابعین کو دیا ہے، اس طریقے سے جو دین چلا ہے اہل دیوبند نے کیا ہے ایشیا کے ممالک کے اندر اس دین کو پیش کیا ہے۔ اسے کیا ہے دیوبندی کہتے ہیں۔ دیوبندی کوئی مسلک نہیں ہے، دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ دیوبندی نام ہے اللہ کے نبی سے دین کو لینا، حضرات صحابہ سے کیا ہے اس کی تشریح کو لینا، اہل بیت سے اس کی تشریح کو لے کر کے اس کے مطابق کیا ہے لوگوں کے اندر رائج کرنا، لوگوں کے اندر پھیلانا، لوگوں کو اس کے مطابق کیا ہے عمل کی ترغیب کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا، اس کا نام دیوبند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے قرآن مجید کے اندر 4 اصولوں کو پیش کیا ہے۔ جب بھی تمہیں عمل کرنا ہو سب سے پہلے دلیل جو دیکھی جائے گی وہ قرآن مجید کو پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے اگر قرآن کے اندر مسئلہ موجود ہے تو عمل کر لیا جائے گا، اگر قرآن کے اندر مسئلہ نہیں ہے تو لہذا حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے گا آیا اس کے اندر مسئلہ موجود ہے یا اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر مسئلہ موجود ہے تو اس کو لے لیا جائے گا، اگر مسئلہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی نہیں ہے تو اب کیا ہے باری آتی ہے اجماع امت کی، اجماع امت کو دیکھا جائے گا امت کا اجماع کس مسئلے کے اوپر کس طریقے سے ہے، اگر جس طریقے کے اوپر بھی ہوگا اس کو لے لیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھی دلیل ہے اگر قرآن میں مسئلہ نہیں ہے، حدیث کے اندر مسئلہ نہیں ہے، اجماع امت کے اندر بھی مسئلہ نہیں ہے، اب قیاس کو دیکھا جائے گا، قیاس کس مسئلے کے بارے میں کیا کیا ہے ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ یہ 4 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل قرآن مجید ہے۔ اللہ قرآن مجید کی پیروی کے بارے میں سورہ اعراف
آیت نمبر 3 ہے، رکوع نمبر 8 ہے، پارہ نمبر بھی 8 ہے. اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے جو تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو. تو لہذا قرآن میں مسئلہ اگر موجود ہے تو اتبعوا ما انزل الیکم، کتاب اللہ کی پیروی کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے. تو لہذا پہلی دلیل جب پیش کی جائے گی کلام اللہ سے پیش کی جائے گی. اس کے بعد کیا ہے، اگر کلام اللہ میں مسئلہ نہیں ہے تو حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے گا. اٹھائیے سورہ نساء کو، پارہ نمبر 5 ہے، رکوع نمبر 5 ہے، آیت نمبر 59 ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی پیروی کرو. یعنی اگر قرآن میں مسئلہ نہیں ہے حدیث مبارکہ کے اندر ہوگا تو لہذا اس کو لے لیا جائے گا. اگر قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث کے اندر بھی نہیں ہے، اب اجماع امت کی باری آتی ہے. امت کے جو فقہاء ہیں، امت کے جو فقیہ ہیں، ان کا اجماع کس بات کے اوپر ہے؟ اللہ اس کو بھی قرآن مجید کے اندر اجماع کے اوپر عمل کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے. سورہ نساء ہے، آیت نمبر کیا ہے، 115 ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جس نے کیا ہے اجماع کے خلاف زندگی گزاری ہے، اجماع کو نہیں مانا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. تو لہذا اجماع کے اوپر عمل کرنے کے بارے میں بھی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اگر قرآن میں مسئلہ نہیں ہے، حدیث کے اندر بھی نہیں ہے، اجماع کے اندر بھی مسئلہ نہیں ملتا ہے، اب کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، تینوں کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قیاس کس بارے کے اندر کیا ہے ہمیں ترغیب دیتا ہے، قیاس شرعی کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے. اٹھائیے سورہ لقمان کو، پارہ نمبر 21 ہے، آیت نمبر 15 ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے. یعنی قرآن اور حدیث سے اور اجماع سے کیا ہے مسئلے نکال کر کے کیا ہے امت کو دینے والا ہے. اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے. امام ابو حنیفہ کی پیروی کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، امام ابو حنیفہ کی بات کو مانو. اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا ہے. تو لہذا ہم کیا ہے اہل سنت والجماعت ہے، اور حنفی بھی ہے اور دیوبندی بھی ہے. اہل سنت کے معنی دین نبی سے لینا، والجماعت کا معنی تشریع صحابہ سے لینا، اہل بیت سے لینا ہے. اور وہ حنفی کا معنی امام ابو حنیفہ کے کیا ہے مسلک کے مطابق کیا ہے ہمیں اپنی کیا ہے پیروی کرنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. نماز ہمیں پڑھنی ہے امام ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اگر کیا ہے اس کے اندر بھی نہیں ہے تو لہذا ہمیں قیاس کو دیکھنا ہے. قیاس کس بارے کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے، کس بارے کے اندر کیا ہے ہماری کیا ہے علم تعلیم دیتا ہے، اس کو عمل کرنا ہے. اب مثال کے طور پر قیاس کی مثال کو سمجھیے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پانی پی رہا ہے گلاس کے اندر، اب گلاس کے اندر کیا ہے اگر مکھی گر جائے تو اس کو نکال کر کے پھینک دیے جائے، یہ مسئلہ تو حدیث کے اندر ہے. لیکن اگر کیا ہے مچھر پانی کے اندر گر جائے، یہ مسئلہ نہ قرآن کے اندر ہے، یہ مسئلہ نہ حدیث کے اندر ہے. تو لہذا کیا ہے نہ اجماع کے اندر ہے. اب قیاس کو دیکھنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ نے قیاس پیش کیا ہے، قیاس شرعی کہ اگر کیا ہے جو حکم مکی کا تھا یعنی اس کے اندر جو علت پائی گئی ہے اس کو نکال کر کے پھینک دیا جائے اور پانی کو پی لیا جائے. اس کی علت یہ ہے کہ اس جانور جو مکھی گری ہے اس کے اندر خون نہیں ہے. تو لہذا مچھر کو دیکھو، مچھر اگر پانی کے اندر گرا ہے مچھر کے اندر بھی خون نہیں ہے. تو لہذا جو حکم مکھی کا تھا وہی حکم مچھر کا ہے. لہذا مکھی کو پھینک کر کے کیا ہے گلاس کے پانی کو پی لیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر مچھر پانی کے اندر گر جائے اس کو نکال کر کے کیا ہے پانی کو پی لیا جائے گا. یہ امام ابو حنیفہ نے کیا ہے ہمیں مسئلہ بتایا ہے. اگر امام ابو حنیفہ کے مطابق ہم عمل نہ کرتے تو لہذا ہمیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. اسی طریقے سے ایک آدمی بیمار ہو گیا، اس کو خون دینے کی ضرورت پیش آ گئی. یہ مسئلہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر نہیں ہے کہ بیمار کے جسم کے اندر کیا ہے خون کو داخل کیا جائے، خون کو چڑھایا جائے. البتہ اتنا تو ہے کہ کیا ہے خون کو جسم سے نکالا جائے گا، لیکن خون کو کیا ہے جب ضرورت پیش آ جائے مریض کو خون دینے کی تو لہذا یہ مسئلہ نہ قرآن کے اندر ہے، یہ مسئلہ نہ حدیث کے اندر ہے. اب ہم پریشان ہو جائیں گے. اگر امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق کیا ہے ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو ہمارا مریض مر جائے گا، کیونکہ مسئلہ قرآن میں بھی نہیں ہے، مسئلہ حدیث کے اندر میں نہیں ہے. ہمیں امام ابو حنیفہ نے سمجھایا کہ جس طریقے سے انسان کے جسم سے کیا ہے خون نکالا جاتا ہے اس کی علت کیا
کیا ہے بیماری کو ختم کرنا، اس کی علت یہ ہے اس کی بیماری کو دور کرنا، اس وجہ سے خون نکالا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر مریض ہے اس کے جسم کے اندر خون کو چڑھانے کی ضرورت پیش آ گئی، خون کو داخل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو لہذا اس کی علت یہ ہے اگر خون نہیں دیا جائے گا تو مریض مر جائے گا، تو لہذا اگر خون دے دیا جائے تو مریض بچ جائے گا۔ یہ علت وہاں پائی گئی تو امام ابو حنیفہ نے اس مسئلے کو قیاس کیا ہے، اس مسئلے سے انسان کے جسم سے کیا ہے خون نکالنا، اس مسئلے کو قیاس کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اگر انسان کے جسم کے اندر خون دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس حدیث کے مطابق کیا ہے میرا قیاس یہ ہے کہ اس کو خون دینا جائز ہے۔ تو لہذا اگر ہم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے مطابق عمل نہ کرتے تو ہمارا مریض مر جاتا۔ ہم نے اس لیے کیا ہے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے، امام ابو حنیفہ کو مانا ہے تاکہ ہمارا مریض بھی بچ جائے، ہمیں مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ نے 4 دلیلیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 کلام اللہ، اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا۔ نمبر 2 حدیث رسول، اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا۔ نمبر 3 اجماع امت، اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ نمبر 4 امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تسلیم کرنا، ان کے مسئلے کو ماننا، یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو لہذا چاروں کے مطابق کیا ہے ہم عمل کریں گے تبھی مکمل دین کے اوپر عمل ہوگا۔ اگر کسی ایک کو چھوڑیں گے تو یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض لوگ قیامت کے دن وہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اجماع کو ماننے والے نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ کو ماننے والے نہیں ہیں، قیاس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو لہذا اللہ ہمیں کیا ہے چاروں کو سمجھ کر کے اس کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھی۔ ہمارے چینل دینی مسائل اور معلومات کو سبسکرائب کریں، گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں۔